قیامت کے اس میدان میں اس خوش نصیب کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے سر کے اوپر سورج سے اچھی روشنی والا تاج رکھا ہوگا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا. جس طرح تو دنیا کے اندر میرا کلام سوار کے پڑھتا تھا، اس طرح یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کے سوار کے قرآن پڑھ. جتنی آیاتیں پڑھے گا اتنے تیرے مقامات بلند ہو جائیں گے. یہ قرآن کلام اللہ ایسی چیز ہے، جس نے بھی قرآن یاد کیا، حفظ کیا، قرآن پڑھا، کسی کو قرآن پڑھایا، اس کو اوئے کوئی نہیں کہتا. بڑی سی بڑی ڈگری کوئی حاصل کر لے تو اس کے منہ پر تو کوئی تعریف کرے گا، پیچھے اس کو ڈاکو، چور، راشی، بدماش، کئی قسم کے الزامات اس پر لگائے گا. لیکن حافظ قرآن کو کوئی الزام نہیں لگائے گا. حافظ جی تشریف لے آؤ نا، ہمارے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھو، چائے تو پی لو، آؤ نا، ہماری اماں جی فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے سال ثواب کرنا ہے، تھوڑا سا کلام پاک تو پڑھ دو. ہاں جی، جو بھی بولے گا حافظ جی کہے گا، اس کے علاوہ نہیں کچھ کہے گا. اس لیے یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ ہمارے یہ بھائی صاحب میاں محمد چشتی اپنی 80 سالہ زندگی میں ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ پاک میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے جاؤں. جب مجھے کہتے کہ قاری صاحب جانا برحق ہے، میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے قرآن پڑھانے سے محروم نہ کرے. اور قرآن پڑھاتے ہوئے یہاں قرآن کسی بچے کا سن رہے تھے، غالباً 15 سپارے اس کے سنے، پیشاب کی تکلیف ہوئی، اندر گئے، پیشاب نہیں آیا، دوائیں دیں، پیشاب ہو گیا. اس کے بعد پیٹ میں تکلیف ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے. مجھے اکثر کہتے تھے کہ جو ہم نے بہار دریا شریف میں دیکھی قرآن پڑھنے پڑھانے کی، وہ اب مجھے ادھر نظر آتی ہے. خواجہ امیر احمد بسالوی کے ہاں 10-12 درس تھے، رات دن کتابیں پڑھی جا رہی تھیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا. 250-300 طالب علم پڑھنے والے تھے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. ایک دفعہ میاں محمد دندہ شریف والے فرمانے لگے کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ تھا اور ہم پنڈی سرال کے علاقے میں گئے، کسی نے دعوت کی ہوئی تھی، رات وہاں گزاری تو لوگوں نے لنگر کے لیے دانے دیے. 6 بوریاں دانے کی ہو گئیں. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر 4-6 دن ہم ادھر رہے تو 1 مہینے کے دانے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا شاہ فقیر اور دانے اکٹھے کرے؟ بھا لگا دانوں کو اور وہاں ہی چھوڑا، وہاں ہی اپنا صبر ختم کیا اور واپس آ گئے. اس وقت ہم کیوں فقراء مارے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی لالچ میں پھنس گئے ہیں، آسائش میں پھنس گئے ہیں. دنیا کی طلب نے ہمیں اندھا کر دیا. اللہ کی طرف سے ہماری نظریں پھر گئیں اور لوگوں کی جیبوں پر ہماری نظریں لگ گئیں. الحمدللہ 34-35 سال ہو گئے اس جگہ کو
کوئی ہمارا سفیر نہیں، کسی قسم کا کوئی چندہ کلیکٹ نہیں کرتے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اس جنگل کے اندر ڈیرا لگایا اور اس کریم نے اس طرح کرم کیا، بڑی بڑی دنیا کہتی تھی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، میں کہتا تم کہو کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا اور رب میرا کرے گا۔ الحمدللہ آپ کے سامنے اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 8-8 فٹ جگہ بھری گئی، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے آ کے ٹرالیاں ادھر پھینک کی اس جگہ کو ایسا کیا، یہاں تو دن کو کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، یہ ایسی جگہ تھی۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے ادارے کے اندر 100 سے زیادہ طالب علم ہیں۔ اللہ پاک سب کی روزی پوری کر رہا ہے، صبح کو ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کو اچھی روٹی ملتی ہے، شام کے وقت عصر سے قریب ان کو مٹھائی، کبھی فروٹ، عشاء کے بعد ان کو کھانا، چائے، جو چیز ان کا دل کرتا ہے وہ ان کو ملتی ہے۔ سال میں ان کو کئی دفعے نئے جوڑے بنا کے دیکھتے ہیں، ہفتے سے زیادہ نہیں پہنتے، پہن کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ لوگوں نے ایک کھالے دیو جی، قربانی کی کھالے ہمیں دیو، خدا کے واسطے جوڑ جوڑ کے پیروں کو ہاتھ لگا لگا کے کھالیں اکٹھی کرتے ہیں۔ ہم نے آج دن تک کسی کو نہیں کہا کہ اپنی کھال ادھر لے کے آنا بھائی، قربانی کی ادھر کھال ہم کو دینا، یا تم زکوٰۃ نکال کے ہمیں لا کے دینا۔ الحمدللہ نہیں ضرورت پڑی، نہ ہمارا کوئی سفیر امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ سعودی عرب، نہ کسی اور جگہ سے ہمیں کوئی امداد آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ادھر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ساری چیزیں جتنی ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 30,000 روپے کا گھی لانا ہے، کبھی کہتے ہیں جی 25,000 کی فلانی چیز لاتے ہیں۔ میرا خیال ہے جب سے یہ لانے لگے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کو میں کہتا کہ جی ابھی صبح نہیں شام کو پیسے لے لینا۔ ہمارے ادھر حاجی محمد انور صاحب بیٹھے ہوں گے، ایک دفعے وہ اکثر جو ہے ہماری مسجد کی ریت بجری شجری وہ لاتے ہیں، تو میں نے کبھی ان کو پیسے گن کے نہیں دیے، ان کے سامنے پیسے پھینک دیتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے اٹھا لیں۔ ایک دن پیسے نکال کے میں نے ان کے سامنے رکھے، 2 ٹرک کے تھے، 3 کے تھے، کتنے تھے، انہوں نے اپنے پیسے اٹھا کے باقی پیسے مجھے واپس کیے، تو 2-4 بندے بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ پیسے واپس کر رہا ہے، نہیں تو اگلا کہتا ہے کہ جی آپ تھوڑے دے رہے ہیں اور دیں۔ الحمدللہ گورنمنٹ میرے پاس آئی کہ ہم آپ کا اتنا بڑا خرچہ ہے، ہم آپ کو خرچہ دیا کریں گے، آپ ہمیں لکھ دیں اور خرچہ لیں۔ میں نے کہا بھائی میرا تو خرچہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے جی اتنے طالب علم، میں نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں بھائی، میں